جب کوئی قوم ذلت اور بربادی کی دلدل میں گرتی ہے تو وہ اپنی خصوصیات کو بھول جاتی ہے اور غیروں کی اندھی تقلید کی راہ پہ چل پڑتی ہے۔ کچھ یہی حال ہندوستان میں آنے والے صوفیاء کے ساتھ بھی ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کے مذہب میں گانے اور ساز کو خاص اہمیت ہے، یہ اپنے مندروں میں بھجن گاتے ہیں، اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اسی راستے کو اپنایا اور بھجن کے مقابلے پر قوالی کا آغاز ہوا۔ بھول گئے اس اہم ترین اصول کو کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ اور اس طبلے، ساز اور سرنگی کو، اس ڈھول پیٹنے کو ان صوفیاء نے اللہ کے تقرب کا ایک ذریعہ سمجھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو جب قوالی کا آغاز ہوتا ہے سر ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، سر ہلتے ہلتے پھر جسم ہلتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب تشریف فرما ہے، ان کے سامنے بڑی بڑی چوغوں کے اندر پہلے آہستہ آہستہ ہلتے ہیں، پھر پورا مجمع تھرکتا ہے اور وہ اس کے اندر ان پہ دھمال پڑتی ہے۔ اور فرمایا لا انکار علیہ فی ذالک، فرمایا محفل میں کوئی کھڑا ہو جائے اور وجد کرنے لگے، فرمایا شریعت میں اس پر کوئی انکار ہے ہی نہیں۔ لا انکار۔ وجد آ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ آپ کیا جانیں، یہ سماع ہے۔ اشتہارات بھی چھپتے ہیں تو محفل سماع، اور نہیں جانتے کہ یہ سماع اہل ایمان کا نہیں ہے، اہل شرک کا ہے۔ اہل ایمان ان کے دلوں کو سکون قوالیوں سے نہیں ملتی، ساز گانے باجے سے نہیں ملتی۔ مالک فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا، انبیاء میں سے، اولاد آدم میں سے، اور جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، منتخب کیا، جب ان پر اللہ کی آیات، رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں، روتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، محفل سما مقرر کرنے والوں کو سنائیے، اہل ایمان کا دل، اہل ایمان کا ایمان کسی سے بڑھتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ مومن کون ہے؟ اہل ایمان کون ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں زادتهم ایمانا، قرآن کو سن کر ایمان بڑھتا ہے، رحمان کی آیات کو سن کر ایمان بڑھتا ہے۔ اور یہ قبروں پہ بھروسہ کرنے والے نہیں، یہ مردوں سے مانگنے والے نہیں، یہ مردوں کے عرصوں میں جانے والے نہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے اللہ پر توکل کرنے والے۔ اہل ایمان اللہ کی آیات کو سن کے سجدے میں گرتے ہیں۔ اسی لیے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا قرآن کی آیات سنتا ہے، قرآن کی آیات پڑھتا ہے، سجدہ تلاوت سے گزرتا ہے اور اس آیت پہ سجدہ کرتا ہے، شیطان روتا ہے، افسوس مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور میں نے نہیں کیا، میرے لیے ہمیشہ کی آگ اور جہنم ہے۔ آدم کا بیٹا سجدہ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ جنت مقرر کر دیتا ہے۔ اہل ایمان قرآن سن کے، قوالیاں سن کر نہیں، دھمال ڈال کر نہیں، ڈانس دیکھ کر نہیں، ناچتے ہوئے نہیں، ڈھول کی آواز سن کر طبلے پہ رقص کرتے ہوئے نہیں، بلکہ قرآن کی آواز سنتے ہوئے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ اہل ایمان منہ کے بل گر پڑتے ہیں، روتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خشوع اور ڈر اور زیادہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اہل ایمان یہ جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، اللہ کے رسول پر وحی ہوتی ہے، اہل ایمان اس وحی کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، قرآن سن کر دل نرم ہوتے ہیں، قرآن سن کر اللہ کی طرف انسان بڑھتا ہے، قرآن سن کر قرآن کا سماع کرنے سے انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اسی چیز کو سننے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قوالی سننے کا حکم نہیں دیا، ڈانس دیکھنے کا حکم نہیں دیا، ڈھول اور طبلے بجانے کا حکم نہیں دیا، حکم کیا دیا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت سنیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اس کی طرف خاموش رہو، دھیان لگاؤ، یہ کام تم کر لو اللہ تم پر رحم کر دے گا۔ قرآن کو سننا مشروع ہے، ثواب کا باعث ہے، اور قرآن سننے والوں سے مالک محبت کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جو قرآن نہیں سنتا اس کا حال کیسے بیان کرتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جب اس پر قرآن کی تلاوت کی جائے، انہیں قرآن سنائے، کہ سانو قرآن نہ سناؤ، ہمیں جو سکون قوالی سے ملتا ہے قرآن سے نہیں ملتا، کیوں نہ سنائیں؟ کہ قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے اور قوالی سمجھنے کے لیے صرف شرک اور کفر کی لعنت چاہیے جو ہمارے دل میں موجود ہے۔ ہم قوالی سن کے، آپ دیکھ لیجئے لاہور کے بسوں کو صبح صبح جا کے چیک کر لیجئے، 1000 کے اندر کوئی ایک بس نہیں ہوگی جس میں صبح قرآن کی تلاوت ہو، اور آپ کو سینکڑوں بسیں مل جائیں گی جہاں نصرت فتح علی خان کا کفر چل رہا ہوگا۔ قرآن سنائیے تو منہ موڑ کے بھاگ جائیں گے، جیسے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہے، ان کے کان، ان کا پردہ سماعت بند ہو چکا ہے، یہ کچھ نہیں سنتے۔ اور ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ قرآن کو ترک کرنے والے، اس کے سماع سے منہ موڑنے والے، ان کے بارے میں قرآن کی آیات پہ غور کیجئے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول قیامت کے دن ان کے اوپر مقدمہ کریں گے، اے اللہ، یہ اسلام کی طرف نسبت تو کرتے تھے، نام تو لیتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن سے لذت نہیں لیتے تھے، قرآن سے ان کو محبت نہیں تھی۔ قیامت کے دن ان کے اوپر مقدمہ کرنے والے محمد الرسول اللہ ہوں گے، اور یہی وہ سماع ہے جس کی فرمائش محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کہا، مجھے قرآن سناؤ۔ ابن مسعود کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دوسروں کی زبان سے سننا اچھا لگتا ہے۔ اے قوالی سننے والوں، آقا علیہ السلام کا اگر کلمہ پڑھا ہے تو سنو، نبی کہہ رہے ہیں مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ آج قوالی پیٹنے والے، قوالی بجانے والے، قوالی گانے والے، ڈھول سرنگی بجانے والے، قرآن کریم کی یہ آیت ان پر کیسے فٹ ہوتی ہے؟ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیے، ان کی قوالیاں نہ سنیے،
ان کے کفریہ جملوں کو نہ سنیے، ان کی ساز اور موسیقی کو نہ سنیے، بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اس منظر کو آپ اہل شرک کے سامنے، اہل کفر کے سامنے پیش کیجئے، کافروں کے سامنے پیش کیجئے کہ ایک مسلمان بڑی سفید پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے اور انگلی کا اشارہ کر رہا ہے اور پوری مسجد کو کرنٹ لگ رہا ہے، وہ ناچ رہے ہیں، گر رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ کفار اس کو دیکھ کر اسلام سمجھیں گے؟ کہیں گے یہ کیا کھیل تماشا ہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر کے اندر۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے اور کیا ہے؟ سفید لمبی داڑیاں ہیں، طاہر القادری صاحب کی موجودگی میں بابے ہیں اور ناچ ناچ کے ان کا ایسی تیسی ہو رہی ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ناچ رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے ناچ رہا ہے۔ کیا انڈین اداکار ناچیں گے، پاکستان کے اداکار ناچیں گے جو یہ مولوی مسجد میں ناچتے ہیں؟ کھیل تماشا نہیں ہے؟ کیا قوالی کے نام پر یہ کھیل تماشا مسلمانوں میں داخل نہیں کیا گیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ کھیل کے نام پر کھیلو، اسلام کے نام پر تو کھیل کو اسلام میں داخل نہ کرو۔ یہ کھیل تماشا ہے، یہ جادوگری ہے، یہ تماشا ہے جو اسلام کے نام پر تم نے جاری کیا۔ اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ آنے والے آتے ہیں، کوئی نذرانہ دے رہا ہے، کوئی سوٹ دے رہا ہے، کوئی بکرے کی نیاز دے رہا ہے، کوئی مٹھی بھر رہا ہے، کوئی ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے۔ یہ دنیا کی لالچ، یہ دنیا کی پیروں فقیروں کی کمائی آمدنی نے ان کو اندھا کر رکھا ہے۔ انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس دھمال کو آخرت کے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی عمل تھا دور صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بانسری کی آواز سنی اور ایک روایت میں ڈھول کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلی دے لی۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ سنا تو انہوں نے بھی اپنے کانوں میں انگلی دی اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ شیطان کی آواز کی تفسیر میں ہے کہ یہ شیطان کی آواز گانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دو احمق اور فاجر آوازوں سے منع کر دیا گیا ہے۔ پہلی آواز مزامیر کی،
آلات موسیقی کی آواز سے مجھے منع کیا گیا، اور منہ پیٹنے، گریبان پھاڑنے، جہلیت کی صدا لگانے کی آواز سے منع کیا۔ بحقی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون آوازیں ہیں، پہلی آواز مزمار کی آواز، آلات موسیقی کی آواز، اور دوسری مصیبت کے وقت چیخنے اور چلانے کی آواز۔ مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ مزامیر، آلات موسیقی کو میں آگ لگا دوں۔ صحیح بخاری میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بعض لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کے سروں پہ باجے بجائے جائیں گے اور گانا گالیاں والی گانے گائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ وہ پرانی بات ہوئی قوالی گایا کرتے تھے، آج باقاعدہ فلم میں کام کرنے والی بدکار عورتیں لال شہباز قلندر کی قوالیاں گاتی ہیں، نصرت فتح علی خان کی قوالیوں کو لڑکیوں نے گانا شروع، ان کی سیٹیں دھڑا دھڑ بک رہی ہیں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے سروں پر باجے بجیں گے، گانے گانیے والی گانے گائیں گی، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا یا ان کو بندر اور سور بنا دے گا۔ قوالی میں ساز، گانے اور باجے کے بارے میں شرعی دلائل آپ نے سن لیے، مگر ماجرا ابتدا میں کیا تھا؟ قوالی کے ذریعے، خوش الحانی کے ذریعے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ راستہ کھلا تھا۔ تو اس کی حرمت اس لیے کہ اس میں گانا، ساز، ڈھول، یہ ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ اگر یہ معاملہ یہیں تک رک جاتا تو شاید معاملہ چھوٹا رہتا۔ اب اس قوالی کے ذریعے اگلا قدم کیا ہوا؟ ساز، گانے، باجے تو ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، اب اس قوالی کے ذریعے باقاعدہ کفر کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام کی بنیادوں کو گرایا جاتا ہے، اللہ کی صفات چھین کر مردوں میں بانٹا جاتی ہے۔ آئیے قوال کی قوالی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پھر قم باذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہو، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے؟ آئینہ خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، قم باذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے؟ آپ کو چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ پیر جیلانی عبد القادر، آپ قم باذنی، مردے سے کہتے تھے قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا اور وہ کیا کہا کرتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ تو عیسیٰ کا معجزہ تھا نا، ہمارے پیر صاحب تو بہت تکڑے ہیں، ان سے بھی قم باذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہو، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے؟ آپ تو چاہیں مردوں کو جلا سکتے ہیں، مردوں کو چاہیں زندہ کر دیں، قم باذنی کہیں اور قبر سے سارے مردے کھڑے ہو جائیں۔ پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں۔ اگر قوالی میں معاملہ گانے، ساز، باجوں کا رہتا، ڈھول کا رہتا تو ایک چھوٹا ماجرا تھا، اب تو یہ قوالی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ پاکستان میں سفر کر رہا تو اس نے گانے لگائے ہوئے، تو میں نے کہا بھائی اللہ سے ڈرو، یہ گانے حرام ہے، بند کر دیجیے۔ تو اس نے میرے تو دیکھا اچھا مولوی صاحب، اس نے فوراً گانے بند کر کے نصرت فتح علی خان کی قوالی لگا دی۔ میں نے کہا بھائی بات سنو، دوبارہ گانے لگا دو، اس قوالی کو بند کر کے دوبارہ گانے لگا دو۔ مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہو گانے لگا دو؟ میں نے کہا ہاں، وہ جو گانے تھے نا وہ گناہ تھا، اب جو تم نے لگایا ہے یہ کفر اور شرک ہے، اس کو سننے سے انسان کا ایمان برباد ہو جائے گا اگر وہ راضی ہو جائے اور اگر اس پہ خاموش رہے اور اس کے خلاف اس کے دل میں نفرت نہ آئے۔ یہ تو کفر تم نے لگایا، یہ تو میرے رب کو گالیاں دینے والا ہے۔ آئے گی اس کی قوالیوں کا ذکر، آگے آئے گا۔ تو اس قوالی کو دین کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے جس میں اللہ کی توحید پہ وار ہوتے ہیں اور اللہ کی صفات کو پیروں فقیروں میں بانٹا جاتا ہے۔ پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں، یہ سب کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں۔ اب سوچئے بقول قوال پیر عبد القادر جیلانی قم باذنی کہہ کے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ آئیے ایک طرف قوالیوں کو رکھیے، ایک طرف عرش والے رب کے کلام کو رکھیے، ایک طرف مشرکین کے سماع کو رکھیے اور ایک طرف اہل ایمان کے سماع کو رکھیے۔
مشرکین کی دن رات اسی قوالی کے اندر غرق رہتی ہیں، اور اہل ایمان کے دن رات اللہ کے قرآن کو سننے میں۔ قرآن جواب میں ہمیں بتاتا ہے، مالک عز و جل فرماتا ہے سورۃ یاسین آیت نمبر 12، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، قوال کہتا ہے اے پیرانے پیر، قم بِإِذْنِی کہہ کر پھر آپ ماحول وہی بنا سکتے ہو مردوں کو زندہ کرنے کا، لیکن قرآن ہمیں خبر دیتا ہے نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اے لوگوں یاد کر لو، اللہ فرما رہا ہے مردوں کو ہم زندہ کرنے والے ہیں۔ کفار نے آ کر کہا تھا ہڈی کو ہاتھ میں لے کر نبی کے سامنے کہ یہ ہڈی تو مٹی بن گئی، اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ کہا جس اللہ نے تجھے پانی کے گندے نطفے سے پیدا کر لیا، وہ اللہ اس ہڈی سے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ غور کیجئے، قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، وہ کہیں گے کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا؟ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، یہ اللہ کا وہ وعدہ تھا جو آج پورا ہو گیا۔ لیکن یہاں مردوں کو زندہ کرنے کی ساری اختیار اور کنٹرول ان پیروں اور فقیروں میں دے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، اور قرآن ہمیں اس کے انکار میں بتا رہا ہے کہ نہیں، مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ ہے۔ اور مالک خبر دے رہا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تمہیں موت دے گا پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ نہ پیر گولڑا زندہ کر سکتا ہے، نہ ڈولے شاہ زندہ کر سکتا ہے، نہ بغداد والا کر سکتا ہے، نہ اجمیر والا، نہ لاہور والا، نہ ملتان والا، کوئی زندہ نہیں کر سکتے۔ یہ خود مرے ہیں، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ تو خود مردہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے، ان کو اپنے اٹھائے جانے کا بھی معلوم نہیں ہے کب اٹھایا جائے گا۔ لیکن قوال صاحب کیا کہتے ہیں؟ ذرا بھی دیر کرتے نہیں تم بگڑی بنانے میں، سخی تم ہو یہی مشہور ہے زمانے میں۔ کرم پرور احمد علی، بس اتنی سی تمنا ہے جگہ مجھ کو بھی مل جائے تمہارے آشیانے میں، مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو صابر۔ ذرا بھی دیر تم کرتے نہیں بگڑی بنانے میں، سخی تم ہو یہی مشہور ہے سارے زمانے میں۔ کرم پرور علی احمد، بس اتنی سی تمنا ہے جگہ مجھ کو بھی مل جائے تمہارے شامیانے میں، مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو صابر۔ کہ تم کرم کرنے والے ہو صابر، تم بگڑی بنانے والے ہو، جو بگڑ جائے تم بنا دیتے ہو۔ کسی کی قسمت خراب ہو تم اس کی ٹھیک کر دیتے ہو، کسی کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو تم عطا کر دیتے ہو۔ اس قوال کے ان کفریہ جملوں کو سامنے رکھیے اور عرش والے کے کلام کو سنیے۔ قل افریتم ما تدعون من دون اللہ، تم جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ بغداد والا ہو یا صابر پیا ہو یا کوئی اور پیا ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، قرآن کا چیلنج سنیے، آواز اپنے دلوں میں بٹھائیے۔ قل، اے نبی کہو ان کو، تم جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھ پہ کوئی مصیبت اتارنا چاہے، اگر اللہ مجھ پہ کوئی غم اتارنا چاہے، میرا بیٹا ابراہیم، نبی کا بیٹا ابراہیم نبی کی گود میں دم توڑتا ہے، نبی کی پیار کرنے والی زوجہ خدیجہ فوت ہوتی ہیں، نبی کے چچا حمزہ شہید ہوتے ہیں، ابو طالب کلمہ پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، یہ غم یہ دکھ آتے ہیں، طائف میں پتھر پڑتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، زمین پہ گرتے ہیں، احد کے اندر آپ گڑھے میں گرتے ہیں، ماتھا پھٹتا ہے، یہ سارے غم اور دکھ آتے ہیں۔ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ کوئی مصیبت اتارنا چاہے، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ پیر، یہ بابے، یہ حضرت، یہ شیخ جن کو تم کرم پرور سمجھتے ہو، جن کو تم دستگیر مانتے ہو، جن کو تم کرم کرنے والا مانتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والا مانتے ہو، قرآن کا چیلنج ہے، اللہ کی اتاری ہوئی مصیبت کو یہ ٹال سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، اللہ اگر کسی پہ رحمت کرے کیا یہ اللہ کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، اہل ایمان کا ایک ہی آوازہ، قل حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پہ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ غور کیجئے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے کی مصیبت کو دور کرے؟ کسی کی بگڑی بنانے والا کون؟ قرآن کا سوال۔
قوال کا جواب صابر پیا بگڑیاں بناتے ہیں، بغداد والے دستگیر ہیں، اور قرآن پوچھ رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے کوئی مصیبت میں پھنس جائے؟ یونس علیہ السلام مصیبت میں پھنسے مچھلی کے پیٹ میں، فرشتوں نے کہا یہ بندہ معروف ہے، اس کی آواز معروف ہے، جہاں سے پکار رہا ہے وہ جگہ غیر معروف ہے۔ اور مالک نے کہا اگر یہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نہ پکارتا، لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکل کر آتے، یہ مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتا۔ کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئی کی بگڑی بنا دے، اس کی دستگیری کر دے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی مصیبت کو دور کر دے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور دستگیر ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور کرم کرنے والا ہے؟ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں اندھیروں میں سے تمہیں نکالنے والا کون ہے؟ غیر اللہ کو پکارنے والوں، پیروں کو دستگیر کہنے والوں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا کی قوالی کہنے والوں، قرآن کی آواز پہ غور کرنا۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تمہیں کون ہدایت دیتا ہے؟ وہ قوال کہتا ہے جی آپ نے وہ کفار مکہ تھے جن کی کشتی پھنسی تھی، انہوں نے اللہ کو پکارا تھا اور اللہ نے ان کی کشتی پار لگا دی تھی۔ اکرمہ نے واقعہ سنایا تھا نا، صحیح مسلم میں ہے، ہماری کشتی پھنسی، ہم نے اپنے لات و عزا کو پکارا، کوئی نہیں آیا، پھر ہم نے مجبور ہو کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کو پکارا، اللہ نے فوراً کشتی ہماری پار لگا دی۔ قرآن اس کا منظر بیان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی ان کی پھنس جاتی بھور میں تو پھر یہ فوراً اللہ کو پکارتے، اللہ ان کی کشتی کو پار لگا دیتا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ان کی کشتی پار لگ جاتی تو یہاں خشکی پہ آ کے، امن میں آ کے پھر شرک کرتے۔ لیکن آج کے دور کا مشرک، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، اس دور کے مشرک سے بڑا مشرک ہے۔ وہ کم از کم سختی میں تو اللہ کو پکارا کرتے تھے، یہ سختی میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے۔ قوال کہتا ہے 2-4 سال نہیں، پورے 12 سال، 2-4 سال نہیں، پورے 12 سال ڈوبی ہی نو کو تارنے والے پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں۔ آپ فیضان نبوت ہے لٹانے والے، سب کے دکھ درد میں ہر وقت کام آنے والے۔ 1-2 سال نہیں، پورے 12 سال کے بعد ناؤ ڈوبی ہوئی بڑھیا کی ترانے والے پیروں کے پیر۔ یہ 12 سال تک ڈوبی رہی، 12 سال کے بعد پیر صاحب نے اس کو پار لگا دیا۔ جو 12 سال پانی میں زندہ رہی، کچھوے کی اولاد تھی یا مچھلی کی اولاد تھی؟ آدم کا بیٹا تو 12 منٹ نہیں زندہ رہ سکتا، پانی سانس لے گا، پیٹ میں پانی جائے گا، مر کے اوپر آ جائے گا۔ یہ کس کی اولاد تھی جو 12 سال تک زندہ رہی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مالک ان سے پھر پوچھتا ہے کون ہے تمہیں اندھیروں کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر راستہ دکھانے والا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ قوال پھر کہتا ہے خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا؟ ہمیں خوشیاں کون دیتا ہے؟ غم کون دیتا ہے؟ غم اور خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور یہاں قوال، قوالی کے نام پر جو دین کے نام پر لوگوں میں سنائی جاتی ہے، مکمل اللہ کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا؟ سب دور میرے رنج و علم کون کرے گا؟ آس لگی آپ سے بغداد کے والی، اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا؟ سب دور میرے رنج و علم کون کرے گا؟ ہے آس لگی آپ سے بغداد کے والی، اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ اہل شرک ہیں جن کے سارے بھروسے اپنے الہوں پر ہوتے ہیں، معبودوں پر ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کے سارے بھروسے عرش والے اللہ پر ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، جبرائیل پہنچ رہے ہیں، اور جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے؟ حکم کیجئے، میں موجود ہوں، کوئی حاجت ہے؟ کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی سوال، کوئی مدد؟ کہنے لگے ہاں حاجت تو ہے،
لیکن جبرائیل تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے، جس کے لیے میں اس آگ میں گر رہا ہوں میرے حال کو وہ تجھ سے بہتر سمجھتا ہے۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہی میری کفایت کرنے والا ہے۔ اور یہ کہتا ہے آس لگی ہے آپ سے بغداد کے والی، اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ کرم کرنے والے صرف آپ ہیں۔ اور مالک کا قرآن اس ظالم اور اس طرح کے اور ظالموں سے سوال کر رہا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تجھے تیری ماں کے پیٹ میں کس نے کرم کیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں رزق کس نے دیا تھا؟ جب تو 9 مہینے کا پورا ہو گیا تجھے باہر کون لایا تھا؟ ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے چلایا تھا؟ رونے کا ڈھنگ کس نے سکھایا تھا؟ روتے ہوئے تیری ماں کی دل میں تیرے لیے محبت کا سمندر کس نے پیدا کیا تھا؟ تو گندگی پیشاب پخانا کرتا تھا، ماں محبت سے اس کو صاف کرتی تھی، یہ محبت کا سمندر ماں کے دل میں کس نے اتارا تھا؟ تجھے رات کو خشک بستر پہ سلاتی، خود گیلے بستر پہ سوتی، یہ کس نے کرم تجھ پہ کیا؟ اس اللہ کو بھول گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کو بھول گیا۔ جب تو ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تھا، تیرے تن پہ کپڑا نہ تھا، عزت دینے والا، رزق دینے والا وہ اللہ، آنکھیں دینے والا اللہ، عقل دینے والا اللہ۔ اللہ تجھے اندھا کر دیتا، اللہ تجھے بہرا بنا دیتا، اللہ تجھے لنگڑا بنا دیتا، اللہ تجھے تیرے ہاتھ اور پاؤں کو توڑ دیتا، کون تجھے دے سکتا؟ قیامت کا دن آنے والا ہے، ان قریب وہ دن آنے والا ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تمہیں نظر آ جائے گا کہ گمراہ کون تھا۔ آج تو اہل ایمان کو تم تانے دیتے ہو، اگر کوئی توحید کی بات کرے یہ وہابی ہے، گستاخ ہے۔ قیامت کے دن یہ فیصلہ ہونے والا ہے، ہدایت پر کون تھا اور گمراہی پر کون تھا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا تم نہیں دیکھتے اگر تمہارے پانی کو اللہ گہرا لے جائے، اس زمین کے پانی کو خشک کر دے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے تمہارے لیے چشموں کا پانی جاری کرنے والا؟ اللہ اس پانی کو سکھا دے، کون ہے تمہارے اس پانی کو باہر لانے والا؟ ایک اور قوال کہتا ہے، خواجہ اجمیری کو رازق قرار دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک میں کیا سارا زمانہ، پوری دنیا خواجہ کے در پہ پلتی ہے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ظالموں کے اس ایک کفریہ جملے پہ آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ کس طرح اللہ کی توہین کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ مذاق اور اٹکیلیے کرتے ہیں۔ آئیے ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ رزق دینے والا کون ہے۔ اس خواجہ کو رزق کس نے دیا تھا؟ یہ خواجہ جب خود ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں گندگی کے اندر اس کو رزق کس نے دیا تھا؟ جب یہ باہر نکلا ماں کی چھاتی سے اس کے لیے رزق کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ کیا یہ ماں کے پیٹ میں اپنا رازق خود تھا؟ اب تو تم کہتے ہو یہ اتنی بڑی دیگ ہے خواجہ کی، چلتی رہتی ہے، لوگ کھاتے رہتے ہیں، پورا زمانہ اس سے پلتا ہے۔ آئیے قرآن ہمیں بتاتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ خواجہ نہیں دیتا، یہ خواجہ خود منگتا ہے، فقیر ہے، یہ بابا خود سوالی تھا، یہ پیشاب و پخانے کی مجبوریوں میں پھنسا ہوا تھا، اس کی ماں اس کے لوتڑے بدلتی تھی، یہ پیشاب کرتا تھا، پخانا کرتا تھا، یہ مجبور انسان تھا، یہ ماں کے پیٹ سے نکلا، اسے بولنا نہیں آتا تھا، یہ چیخ چیخ کر رو رو کر اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کیا کرتا تھا، اور اس کو رونے کا ڈھنگ بھی ہمارے اللہ نے سکھایا تھا۔ یہ داتا نہیں، یہ رزاق نہیں، بلکہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ جتنا جو کچھ ہے ان سب کا رزق وہ انسان ہیں، وہ حیوان ہیں، وہ چوپائے ہیں، وہ درندے ہیں، وہ چرندے ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ کیڑے ہیں،
کالا سیاہ کیڑا کالی سیاہ رات کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتا ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اس کو وہاں پر دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق پہنچاتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی دھمک اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے۔ وہ اللہ رازق ہے، وہ اللہ رزاق ہے، باقی سب منگتے ہیں، باقی سب سوالی ہیں۔ وہ اللہ خود کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، لو اولکم و آخرکم انسکم و جنکم، تمہارے اگلے پچھلے انسان جن ایک میدان میں اکٹھے ہو کر مانگنا شروع کر دیں، جو ان کے جی میں آئے مانگ لے، میں سب کو ان کی مانگ دے دوں، عطا کر دوں، پوری کر دوں، جھولیے بھر دوں۔ میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو۔ سوئی کے سمندر میں ڈالنے سے تو شاید ایک قطرہ کم ہو، لیکن رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اور اگر تم کہو نہیں ہمارا خواجہ رزق دینے والا ہے، لاہور والوں کا حجویری داتا ہے، ملتان والوں نے شاہ شمس تبریز سے ہی جھولیاں بھر لی ہیں، ہر کسی نے اپنے اپنے خزانوں کا مالک بنا رکھا ہے، تو قرآن کا سوال سنیے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو دلیل دو۔ اور دلیل پہ کیا ہے؟ جب ہندوستان میں اجمیر والا بابا نہیں آیا تھا، لوگوں کو رزق مل رہا تھا یا نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لوگوں کو رزق اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے دادے کو کون کھلاتا رہا؟ تم کہتے ہو ایک میں کیا، سارا زمانہ ہی خواجہ کے در سے پلتا ہے، نہ اس کی اینٹ لگی تھی نہ پتھر لگا تھا۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لاؤ دلیل کہ یہ فلاں اور فلاں ہے، ان کو رزق اللہ نہیں دیتا، ہمارا داتا دیتا ہے، ہمارا خواجہ دیتا ہے، ہمارا بابا دیتا ہے۔ قوال کہتا ہے پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ۔ پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ملا کی ساری دوڑ صرف جنت کے لیے، اللہ راضی ہوگا تو جنت دے گا، اللہ ملے گا تو جنت ملے گی۔ یہ صوفیاء کی اور قوالوں کی جنت سے لڑائی ہے، جنت سے نفرت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت، دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے۔ اللہ کے نبی اب آگے کیوں بڑھے؟ کہا مجھے اللہ نے جنت دکھائی تھی جس کی طلب میں آگے بڑھا تھا، پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا اور میں 2 قدم پیچھے ہٹا۔ یہ تو نبی ہے جو جنت کے لیے آگے بڑھ رہے، یہ تو نبی ہے جنہوں نے جنت کا تعارف کروایا، اور نبی کے سارے صحابہ اس جنت کے سوالی۔ ان صوفیاء کا کیا عقیدہ ہے؟ رابعہ بصری کہا کرتی تھی کہ جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ پھر تو نے اللہ سے لینا کیا ہے؟ نہ رہی جنت نہ رہی جہنم۔ نمازوں اور روزوں کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے پڑھی نمازیں روزے رکھے روزے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مجھ کو مل گیا اللہ۔ تو یہ خواجہ کے عشق میں کھونے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیوں نہیں سکھایا کہ چھوڑو نمازیں روزے، کیوں تم روزے رکھ رہے ہو، کیوں تم نمازیں پڑھ رہے ہو؟ نبی جہاد پہ جا رہے ہیں اور کفار سے مقابلہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم جہاد پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس ٹائم ہمارا کفار سے ٹاکرا ہو جائے، اور ہم روزے سے ہیں تو کیوں نہ ہم افطار کر لیں، عصر کے بعد کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ پی کے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ یہ سفر کے اندر بھی روزہ رکھ کے نبی جا رہے۔ اللہ کے عشق میں آ کر، خواجہ کے عشق میں آ کر تجھے اللہ ملا، تو نبی نے اپنے صحابہ کو نماز روزے کی تلقین کیوں کی؟ کیوں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کے سکھائی ہے۔ نبی نے کیوں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں پڑھی؟ جبرائیل نے آ کر نبی کو کیوں سکھائی؟ اللہ نے اپنے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اہل جہنم کا یہ ماجرا کیوں پیش کیا کہ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ تو جواب ملے گا لم نک من المصلین۔ یہ سارے بے نماز قوال اسی جہنم میں پڑے ہوں گے جو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگوں سے کہا کرتے تم نماز پڑھو، ہمیں صرف اسی عشق میں رہنے دو۔ صحیح بخاری میں ہے، اس نمازوں سے کیا ملتا ہے سنیے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ فرائض کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور پھر نوافل ادا کر کے اللہ فرماتا ہے بندہ میرے اور قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کس طرح قریب ہوتا ہے اللہ کے؟ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، ہم تو خواجہ کے عشق میں جا کر اللہ سے ملے ہیں۔ پڑھی نمازیں روزے رکھے
पाली मुल्ला मैं ख्वाजा के इश्क में खोया मिल गया मुझको अल्लाह अल्लाह या ख्वाजा का सिक्का चलता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कव्वाल कहता है ख्वाजा का दीवाना जिस दिन से मैं हो गया इस दिन से हो गया किरदार साफ मेरा काबा भी कर रहा है आके तवाफ मेरा। ख्वाजा का मैं दीवाना जिस दिन से हो गया हूँ उस दिन से हो गया है किरदार साफ मेरा बदला कोई देखे ख्वाजा की इनायत काबा भी कर रहा है आकर तवाफ मेरा मुझे चढ़े गया चिश्ती रंगी रंग। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या मुराद कि जिसका किरदार साफ हो जाए काबा उसका तवाफ करता है और जो काबे का तवाफ करता है उनका किरदार साफ नहीं होता ना। जो काबे का तवाफ करते हैं उनका किरदार साफ, क्योंकि अगर किरदार साफ हो जाएगा तो काबा खुद तुम्हारा तवाफ करेगा। हश्त बहिश्त एक किताब है जिसके अंदर राबिया बसरी का किस्सा लिखा है कि राबिया बसरी एक पीर साहब जब दीन की तरफ आए 2 कदम चलते 2 रकत पढ़ते 2 कदम चलते 2 रकत पढ़ते पता नहीं कितने साल तक चलते चलते मक्का शरीफ पहुँचे। जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो आगे बैतुल्लाह ही नहीं था। पूछा लोगों से भी मैं तो इतने साल 2-2 रखते पढ़ के शुक्राने अदा करते हुए पहुंचा हूं, बैतुल्लाह कहाँ गया? कहा इधर को गया है। पीछे पीछे गए, देखा तो जंगल के अंदर राबिया बसरी दरख्त से टेक लगाकर बैठी और बैतुल्लाह उसका तवाफ कर रहा। पूछा राबिया बसरी बुढ़ी ये क्या करती है? कहा सुन तू काबे की नीयत से आया था, तुझे काबा नहीं मिला, मैं अल्लाह की नीयत से आई थी तो अल्लाह ने खुद काबे को मेरे पास भेज दिया। ख्वाजा का दीवाना जिस दिन से मैं हो गया इस दिन से हो गया किरदार साफ मेरा काबा भी कर रहा है आके तवाफ मेरा। जब इनके कहते बकौल इन कवालों और सूफियों के जब किरदार साफ हो जाता है तो काबा इनका तवाफ करता है, जब तक किरदार साफ नहीं होता ये काबे का तवाफ करते हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह का किरदार साफ था या ना था? उन्होंने काबा बना के तवाफ किया या ना किया? इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, आपके सहाबा ने किया, नाऊज़ु बिल्लाह उनमें से किसी का किरदार साफ नहीं था। काबा तुम्हारा तो तवाफ करे, आधी कैलेंडरी राबिया बसरी का तवाफ करे। ऐ दुनिया शिर्क, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो। जब मोहम्मद करीम 1400 सहाबा को लेकर उम्रे की गर्ज से आए थे और हुदैबिया के मकाम पे रोक दिया गया था और आप अपने सफीरों को भेज रहे थे, सैयदना उस्मान को भी भेजा था, उस्मान जाओ अहले मक्का से कहो हम जंग की नीयत से नहीं आए, हम तो बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए आए हैं। कुफारे मक्का ने कहा था, कुरैशियों ने कहा था उस्मान तुझे इजाजत है, तू जाकर बैतुल्लाह का तवाफ कर सकता है। और सैयदना उस्मान ने कहा था अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करूंगा जब तक मोहम्मद मेरे साथ नहीं होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राबिया बसरी के लिए तो ये काबा गया, इस कव्वाल के लिए तो काबा आया, काबा ने इसका तवाफ किया। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवाफ के लिए काबा क्यों नहीं आया? चलो मोहम्मद अलैहिस्सलाम कुछ किलोमीटर दूर थे ना, हुदैबिया के मकाम पे थे, ये तो उस्मान मक्का के अंदर मौजूद थे। और इनसे बढ़कर किरदार किसका साफ होगा जिसको रसूल करीम ने बेबहा मर्तबा कहा था। और एक मर्तबा तो यहाँ तक कहा था कद या उस्मान मा दर्रा उस्मान मा अमिल बअदल यौम कद, आज के बाद जो जी में आता है करो तेरी जन्नत की गारंटी हो गई है। इस काबे ने आकर इस उस्मान का तवाफ क्यों नहीं किया? कि उस्मान इनकार कर रहे हैं मैं अपने नबी के बगैर तवाफ नहीं करूंगा, तो काबा खुद ही तवाफ कर लेता कि तू मेरा ना कर मैं तेरा कर रहा हूं, दर्जा बुलंद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कव्वाल कहता है मेले में तेरे घूमने आते हैं फरिश्ते, मेले में तेरे घूमने आते हैं फरिश्ते। हाँ वो घूमने आते हैं, इंतज़ार में होते हैं अल्लाह का कब इजाज़त मिले तो इसी पर कोड़े बरसाएं अल्लाह के अज़ाब के। मेले में तेरे घूमने आते हैं फरिश्ते लेकिन आज तक किसी ने देखा भी नहीं है, तो खबर तुझे BBC वालों ने दी क्या? मेले में तेरे घूमने आते हैं फरिश्ते लेकिन आज तक किसी ने देखा भी नहीं है, आंख वाला ही देखे तेरा जलवा मेरे साबिर। मेले में तेरे घूमने आते हैं फरिश्ते, मेले में तेरे घूमने आते हैं फरिश्ते लेकिन किसी ने आज तक देखा भी नहीं है, आंख वाला ही देखे तेरा जलवा मेरे साबिर। अब ये बताओ जब किसी ने देखे भी नहीं तो क्या कुरान में खबर है कि साबिर पिया के मेले में फरिश्ते आते हैं? कुरान में इसकी खबर, रसूल करीम ने भी इसकी खबर नहीं दी। दो ही हमारे पास ऐसे हैं ना जो गैब की खबर, या अल्लाह का कुरान या अल्लाह
اپنے رسول کے ذریعے وحی کر کے بتاتا ہے، تیسرا ذریعہ تو نہیں۔ اب دنیا میں تم کہتے ہو کسی نے دیکھا بھی نہیں، پھر یہ خبر کہاں سے ملی؟ آتے ہیں لیکن ان کو دیکھتا کون ہے؟ آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ۔ پھر کہتا ہے ایسی کرامت تو دیکھیے، پیر صاحب کی کرامت بیان ہو رہی کہ ایسی کرامت تو دیکھیے، اپنے جنازے کی پڑھائی نماز بھی، نیاز مند وہی بے نیاز بھی، اچھا ہوا کہ رہ گیا پردے میں راز بھی، بعد از وفات سیفی کرامت تو دیکھیے، بعد از وفات سیفی کرامت تو دیکھیے، اپنے جنازے کی ہے پڑھائی نماز بھی، آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے۔ مر بھی گیا، اس کو غسل ہو گیا، استنجا ہو گیا، کفن ہو گیا، لوگوں نے اس کی لاش اٹھا لی، چل پڑے، اور جب جنازے کی لاش رکھ دی تو نماز کے لیے امام صاحب کی جگہ پہ خود ہی آگے ہو گیا، اللہ اکبر، اللہم اغفر لے حیینا و میتنا، مجھے بھی اور اس کو بھی دونوں کو معاف کر دے۔ اپنے جنازے کی خود نماز پڑھی، اتنی بڑی کرامت اس کی، مرا ہوا بھی یہ ہے اور زندہ بھی یہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ماجرا کیوں نہیں ہوا؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ حضرت عمر کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ حضرت عثمان کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ کیوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کا جسد مبارک اتنے دن باہر پڑا رہا، کیوں نہ انہوں نے اپنے جنازے کی خود ہی نماز پڑھا کے دفنا بھی دیتے؟ بعد از وفات ایسی کرامت تو دیکھیے، اپنے جنازے کی پڑھائی نماز بھی، یہ مردہ بھی یہی پڑھا ہے اور جنازہ بھی یہ پڑھ رہا ہے، اللہ نے تو اس کو ایک پیدا کیا تھا، یہ دو کیسے ہو گئے؟ مرا ہوا بھی یہ ہے اور زندہ بھی یہ ہے۔ یہ قوالیوں کے سارے جملے اللہ کے کلام سے ٹکراتے ہیں، دین توحید سے ٹکراتے ہیں، دین اسلام سے ٹکراتے ہیں۔ ان کا سننا، یاد کر لینا، ان کا سننا، قوالی سننا گانے سننے سے بڑا گناہ ہے۔ گانا سننا بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن قوالی، گانا سننا صرف گناہ ہے، اور قوالی انسان کو کفر اور شرک تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو باقی قوالیوں کے حوالے سے جو عقیدے ان کے ہیں انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔